وائن اس طرف دیکھو۔ تہنگ نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ تہنگ، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں؟ وائن نے ذرا سا اس کے سینے سے سر نکال کر پوچھا۔ ہاں وائن، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو، لوگ تو یہاں آ کر سیلفی بناتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی۔ یہاں تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں، وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ تہنگ، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں، وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، یہ سوچ کر اسے شرم آ رہی تھی۔ لیکن وہ اپنے معصوم ڈر کا کیا کرتی؟ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے تہنگ کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ اب تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتی، لیکن تہنگ تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور وائن کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ تہنگ کی محبت نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی پھر ذرا اپنے بل سے، میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے وائن کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا۔ مگر وائن نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ نہیں نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تہنگ نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا، وائن نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو تہنگ نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی تو تہنگ نے اپنے ہاتھ دوبارہ اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تہنگ، ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی، وائن نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو تہنگ ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، تہنگ نے بتایا تو وہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے، جیسے شام ہو؟ وائن نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معلومات ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اگر ہفتہ 15 دنوں میں ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 – 3.5 گھنٹے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لگائے آگے لے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ تہنگ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسی دبئی میں ہوتی ہے، تہنگ شرارت سے بولا تو وائن اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ وہ اسے ایسے ملک میں لے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ تہنگ، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سوئٹ بک کروایا تھا۔ اب وہ صرف پارکنگ سے ہوٹل کے اندر جا رہے تھے جس پر وائن سردی سے کانپ کانپ کر بے حال ہو رہی تھی۔ I'm sorry بیبی، میں تو تمہیں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہو یا نہ ہو باقی ملکوں میں ہے۔ اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ اب بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وائن کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں تہنگ، وہ منہ بنا کر بولی جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ تہنگ، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا؟ اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا تہنگ، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی۔ کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے میری، اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔
کیا مطلب ہے باہر نہیں نکلوگی؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھیں کہ مجھے بستر میں گھسنے نہیں دو گی، اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں یہاں اتنی سردی ہوگی، اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی۔ وہ منہ بنا کر سارا الزام اسے دے گئی، جسے تہنگ نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، وائن نے دوبارہ پوچھا۔ اگر نہیں ہوئی تو؟ تہنگ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تو میں آپ کی ڈمپلز کھا جاؤں گی، وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی۔ بھوکی کہیں کی! تہنگ اس کی گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ تہنگ، یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں۔ تہنگ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں۔ آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بوکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تہنگ، دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی۔ تہنگ، میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگائیں، یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا؟ ہاں پیارا ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، تہنگ نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی، وہ انچ بھر کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرا ڈمپل کھانا تھا نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ تہنگ، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے، وہ اس کے ارادے جان کر فوراً بولی۔ ہاں لیکن میری تھکن اتارے بنا تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے کو اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر تہنگ اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ یار مجھے یہ سب بھی بولنا پڑتا ہے کیونکہ شاید کچھ لوگ صرف میری وائس سنتے ہیں، انہیں اردو نہیں آتی، تو اس لیے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا اسے دیوانہ کر رہا تھا، اس کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھے اسے اپنے مزید قریب کیے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ میری جان، کون سا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر کہ میرا یہ دل جسے لوگ پتھر کہتے ہیں تمہاری ایک مسکراہٹ پر گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ یہ والی لائنز یار میری اپنی لکھی ہوئی ہیں۔ تہنگ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیے ہوئے تھا۔ میرا کوئی جادو نہیں ہے جناب، یہ میری دعاؤں کا اثر ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تو میری جان، اگر اب آپ نے اس شیطان کو اپنے نصیب میں مانگ ہی لیا ہے تو اب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے دباتا ہے۔ استغفر اللہ، آپ خود کو شیطان نہ کہیں، آپ تو میرے شہزادے ہیں، میرے خوابوں کے وہ راجکمار جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی یہ رات گزرنے دو میری جان، کل صبح تک تم اپنی اس بات پر قائم نہیں رہو گی۔ وہ اسے آگے کچھ بولنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں کو گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے گود میں اٹھا کر بستر کی طرف لے جاتا ہے۔ روح یارم میں یہ سین نہیں تھا، اسٹوری کو مزید رومانٹک بنانے کے لیے میں نے یہ سین اپنی طرف سے ڈالا ہے۔ اگر آپ کو مزہ آیا ہے تو مجھے بتائیں کہ آگے ایسے رومانٹک سین ڈالوں یا نہیں، مجھے پتہ ہے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ سب کو بھرپور رومانس چاہیے، تو پلیز اس رومانس کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔